خطیب پاکستان، محبوب عوام، مقرر نشان حضرت مولانا علامہ محمد ناصر مدنی حافظ اللہ تعالیٰ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں جاندار شاندار خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ محمد ناصر مدنی حافظ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل علی محمد وهو الحق۔ معزز آمین حضرات، جنوبی پنجاب کے میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی مسلمان بھائیوں، آج اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام میں انج کہہ لواں یوتھ فورس دے چنہ نے اپنے اکابرین، اپنے بڑے، اپنے بزرگ، اپنے اسلاف کے لیے یہ سٹیج سجایا، یہ ایڈورٹائزنگ کی، حافظ سلمان اعظم صاحب کی دعوت پہ، عبدالغفور مدنی صاحب کی دعوت پہ، حافظ مقصود صاحب کی دعوت پہ، شعیب صاحب کی دعوت پہ، مزمل اقبال صاحب کی محنت پہ، حافظ نعمت اللہ صاحب کی محنت پہ، اور پورے پاکستان سے جو قائدین ذمہ دار، میں ان سب سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ انہوں نے اتنا انتظام کیا اپنے بڑوں کو سٹیج پہ بلا کے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، یوتھ فورس کوئی الگ جماعت نہیں ہے، یہ جوانوں کا ایک گروہ ہے جو اپنے بڑوں کو، بوڑھوں کو، اسلاف کو، جو ان کے سٹیج سے گزر کے اب مرکز میں پہنچ چکے ہیں، یہ پنجابی کے اینج میں کہہ دینا ہے کہ اے پنجاب اسمبلی ہے تے او سینٹ ہے 106 راوی روڈ، تو جڑے عوانے بالا چ بیٹھے ہوندے نے انہاں دا کام دریاں وچھاونا نہیں ہوندا۔ تو لہذا یہ جتنے میرے چند مکھن نوٹ کریں کہ آپ یوتھ فورس کے چند جو ہیں، آپ کی جوانی اسلام کے لیے میں سلوٹ کرتا ہوں پورے والا کی انتظامیہ کو، اور ہمارے عزت مآب ایس ڈی پی او صاحب جناب ڈی ایس پی عمران صاحب اور ان کے چند مکھن جناب فرید الدین صاحب، یہ چھوٹا سا چند آیا ہے، میں اس پتر نو دعا دینا ہے کہ جا تیری ساس ساری عمر تینو چھوٹا گوشت کھوائے۔ اجے میرے چند دی ساس آئی نہیں، دعا تینو پہلو لب گئی۔ اور عمران صاحب سے میں بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے سارا جلسہ بیٹھ کے سنا، اور ایس ایچ او صاحبان اور سکورٹی ادارے جنہوں نے بڑی محبت سے آج اس اجتماع کو بڑی سکورٹی کے ساتھ منعقد کرایا۔ میں عمران صاحب کے لیے ایک دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ڈی ایس پی تو ایس پی بنائے، ایس پی تو ایس پی بعد ایس ایس پی بنائے، ایس ایس پی تو بعد ڈی آئی جی بنائے، ڈی آئی جی تو بعد ایڈیشنل آئی جی بنائے، پھر ایڈیشنل آئی جی تو بعد جناب جی میڈم نال تاڈی لین سیدھی کرا کے تا یا آئی جی بنائے۔ میڈم جدے تے خوش ہونے آئی جی رہنا، کیونکہ میڈم اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب، تو جتنے دوست احباب آپ یہ یاد رکھنا کہ میں آج پورے والا میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ حافظ سلمان اعظم صاحب نے جو روح پھونکی ہے یوتھ فورس میں آ کے، یوتھ فورس کے جوانوں کو اکٹھا کیا، علماء کرام کو اکٹھا کیا، نوجوان خطبہ کو اکٹھا کیا، میرے بھائی عمار سیدی صاحب، میرے بھائی انعام الحق فروخی صاحب، اور جتنے جناب یہ سٹیج پہ جناب ذمہ دار بیٹھے، میں ان سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی یہ بات نہ سوچنا
کہ جناب ہمارے بڑوں نے جس موقع پہ ہمارے ساتھ یہ جناب جی تعاون نہیں کیا، بڑے صرف آپ کے تعاون پہ آ کے بیٹھتے ہوتے ہیں، تعاون ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ وہ تعاون کر کے اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب سارے سورسز استعمال کر کے ہم نے اپنے بڑوں کو ہر شہر میں اسٹیج دینا ہے، اور انشاءاللہ اعلان کرتے ہیں یوتھ کورس کے اسٹیج پہ کہ یہ ایک جلسہ نہیں ہے، اب پورے پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر یوسی میں اسی طرح بیدار مجمع ملے گا۔ اور لکھ لیں جتنے پاکستان کے خلاف جناب جی دنیا میں شور اٹھیں گے، قرآن کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، حدیث رسول کے خلاف، نہ جی معاشرے میں کوئی برائی چلے، یوتھ فورس کے جوان نہ جی چھوٹے لا دیں گے، موچھے پا دیں گے، پھٹی پوچھ دیں گے، منجی ٹھوک دیں گے۔ اے میری کل کا نہ جی اعلان ہے، پورے پاکستان کو پیغام ہے، حکومت سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، یوتھ فورس کو جلسوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو آپ کے بازو ہیں، برائی کو روکنے والے ہیں، ناتی چھائی کو پھیلانے والے ہیں، برائی کو روکنا ریاست کا کام ہے، یہ فلاح کے کام کرنے والے ہیں، کبھی سیلاب میں، کبھی سڑکوں پہ، کبھی گرمی میں پانی تقسیم کرنے والے، کبھی سردی میں زلزلہ زلزلہ میں کمبل تقسیم کرنے والے، یہ تو ریاست کے بازو ہیں، صوبوں کے بازو ہیں، ضلعوں کے بازو ہیں، ڈی سی او کے بازو ہیں، ڈی پی او کے بازو ہیں، اے سی او کے بازو ہیں، یہ تحصیلداروں کے بازو ہیں، جو کام ریاست نے کرنا ہے یہ یوتھ فورس کرتی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں دینی تنظیموں کے ساتھ بالکل آپ کو شیر و شکر ہو جانا چاہیے، دینی تنظیموں کے ساتھ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ ریاست کا کام کرتی ہیں، پیسے لوگوں دی جیب جو کٹ کے ریاست کے لوگوں سے خرچ کر دی ہے، سب تو کم کسی کے ہاتھ کر کے پیسہ مانگ کے کسی سے لانا ہے۔ یوتھ فورس نے کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کر کے آج تک پاکستان کی عوام پہ لگایا، غریبوں پہ لگایا، ضرورت مندوں پہ لگایا۔ میں کہنا ہے مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں دے کل مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوتے۔ ناصر مدنی ان معاونین کو جو یوتھ فورس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آئی سلوٹ یو کہتا ہوں، آئی لائک یو کہتا ہوں، آپ کو میں لائک کرتا ہوں، آئی مس یو آل لائف۔ آپ کو ہم یاد رکھیں گے کہ دکھی انسانیت کے لیے یوتھ فورس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے آپ چلتے ہیں۔ آج میں اپنے مجمع سے ہاتھ کھڑے کرانا چاہتا ہوں، بولیں یہ مذہبی تنظیموں کے ساتھ حکومت کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہاتھ نہ چکے انہوں فجر تو پہلے چوک ماشاءاللہ، واہ جی واہ، ٹھنڈ پاتی ہے قسم۔ اللہ جنہیں آئے نے سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جتنے یہ میرے چاند مکھن آئے ہیں، میں مطالبہ جی کوئی غیر ضروری مطالبہ تو کیا ہی، حکومت نہ ساڑا مطالبہ بنتا ہے کیونکہ اسی اس ملک دے شہر ہیں، اسی کیڑا چرس ویچن واسطے مطالبہ کیتا ہے، کیڑا پوڈر ویچن واسطے مطالبہ کیتا ہے۔ ہم تو سناجی مذہبی سیاسی تنظیمیں یہ پاکستان کے بازو ہیں، ہم ہاتھ بٹاتی ہیں ریاست کے مذہبی تنظیمیں۔ اور یہاں میں پیغام دوں گا جتنے یہ پورے والا میں چند جمع ہوئے سب چنوں کو کہ یہ مذہبی تنظیمیں آپ کے بچوں کو چرس پہ نہیں لگاتی، آپ کے بچوں کو پوڈر پہ نہیں لگاتی، آئس کا نشہ نہیں کراتی، کوکین کا نشہ نہیں کراتی، شیشہ نہیں پلاتی۔ یہ سارے نوجوان کھڑے ہیں، میں تمہیں کہوں تسی کہنے جی مولویاں لبدا کچھ نہیں، تسی یونیورسٹیاں دے منڈے توڑ لو تو مولویاں دے منڈے توڑ لو، جاؤ ٹیسٹ کرا لو، سب تو بہتیاں بیماریاں ادھر ہون گیاں، مولوی فٹ فاٹ نظر آن گے۔ کیوں؟ محمد عربی دے دین واسطے گجدے بھی نے، بجدے بھی نے، پھبدے بھی نے۔ کنے بیٹھے مولوی سونے نہیں ہوندے، ویکھ لو فیضان صاحب آپ سلمان اعظم صاحب دا بھائی کیڈا سونا جوان تے ویکھو کاروباری ہو کے عمرے دا کام کردا، حج دا کردا ہے تے ادھر ہوٹل مکے چ تے سارا کام چھڑ کے مولوی تے بیٹھا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے یہ میرے چاند سننے کے لیے آئے ماؤں بہنوں سے کہ اپنے بچوں کو یوتھ فورس میں اٹیچ کریں تاکہ آپ کے بچے برائیوں سے بچیں، ماجی معاشرے کا حصہ بنے اور لوگوں کی خیر خواہی کریں۔
جہاں میں امام الانبیاء دا نمائندہ ہوں، کملی والے محبوب دے دین دی بات کراؤں، لوگوں اشتہار پہ لکھا ہے یہ ختم نبوت کے دبا کے لیے ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہے۔ تو یوتھ فورس کے جوانوں کو کہوں گا اپنی چدراہٹ، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنے ماں باپ دی جائیداد مسلمانوں دے دین تے خرچ کرنی ہے، کملی والے دے دین تے خرچ کرنی ہے، اللہ رسول دے دین دی آب یاری واسطے، کتاب و سنت دی ترویج واسطے، نبی دین محمد دی ترویج واسطے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ عزیزان من آل محمد دا من والا خاندان رسول دا چوکیدار دین محمد دا چوکیدار پورے والے چ پیغام دین واسطے آیا میں۔ ہم ختم نبوت پہ اپنی جان قربان کرنے والے جدو دوستا مرزے نے دعویٰ کیتا سب تو پہلا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ فتوہ لکھے اور علماء کرام کو سین کرائے، مرزے نو کافر قرار دیتا ہوں۔ عزیزان من یہ جتنا اجتماع ہے ہم ختم نبوت کا دباؤ آج نہیں کر رہے۔ جب یہ فتنہ کھڑا ہوا پاکستان میں اور بر اعظم ایشیا میں ہمارے بڑوں نے سب سے پہلے اس کا دبا کیا۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری جناب پورے والے میں وہ شخصیت گزری جن کے بچوں نے کتابیں لکھی اور جن کے بابا نے ہر گلی گلی بلکہ قادیان کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے محمد دی ختم نبوت دا اعلان کیتا۔ پورے والے ہو تسی بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہو کہ ایڈی عظیم ہستی پورے والا دی سرزمین تے آرام فرما ہے، مگر میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ ختم نبوت کی وکالت کرنا عزیزان من یہ کسی کی ٹی سی نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کو اجاگر رکھنے والی بات ہے، اپنے بچوں کو نسل در نسل آخری نبی دا غلام رکھنے والی بات ہے۔ لوگوں خدا را کسے تے احسان نہیں کر دے۔ اس اشتہار نو میں جدوں پڑھیا لکھیا سی عقیدہ ختم نبوت دے دفاع واسطے ناچی ایک کانفرنس رکھی ہے، میں ادو ہی سمجھ گیا تھا ایک کانفرنس قبول ہو گئی ہے کیونکہ دین محمد ختم نبوت دی بنیاد تے قائم ہے۔ اور میں جملہ کہوں گا سب نے کہنا ہے نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے توحید پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے شریعت پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے مساجد پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ منہ سے قرآن پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پہ نہ رکنے والے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے ماں کے دودھ کی طاقت سے تاجدار ختم نبوت ایک انام مجمع ہے چٹا نبی اچھا ہے نا انی اچھی آواز کرنی ہے پتہ لگے کرسی دا نشہ ساڑھے چ نہیں ہے کرسی مصطفیٰ دی غلامی آلی علماء کرام تے لان ختم نبوت دی برکت نال اسی ممبر تے کھڑے۔ آج میں ونگ کمانڈر جناب سکندر صاحب کے ساتھ واگا بارڈر پہ تھا اور میں غور کر رہا تھا کہ وہ سارے جتنے افسر بیٹھے تھے اپنے ونگ کمانڈر کی ہدایت کر رہے تھے، ان کی بات پہ ہر بات فیصلہ کر رہے تھے کہ ونگ کمانڈر کا یہ حکم ہے، ونگ کمانڈر کا یہ حکم ہے۔ میں بڑا غور کر رہا تھا ہمارا کائنات میں ایک سپریم کمانڈر اس کو نبیوں کا سردار کہتے ہیں کہ جتنے چاہنے ذرا غیرت سے یورپ تک آواز جائے تم مرضیوں کو جتنا مرضی پال لو، محمد عربی دے غلام نہ نوکری لین گے نہ رشتہ لین گے، پاکستان کی سرزمین پہ ختم نبوت کے غداروں کی منجی ٹھاکتے رہیں گے، پھٹی پاشتے رہیں گے، سر ہنٹاں گے، ہاں کٹے سے تنداں گے۔ محمد دی زمین پہ یہ کلمہ پہ نام پہ پاکستان بنا ہے، حضور کے نام پہ بنا ہے، یہاں ختم نبوت سے وفا ہوگی۔ پورے کی سرزمین پہ کرسیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو تاجدار ختم نبوت۔ ذرا ماں کے دودھ کی طاقت سے آواز لگاؤ، تاکہ آواز مینوں انج وجے جویں ایران امریکہ نوں وجا ہے۔
اور آئی سلوٹ یو فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ نے کیا کمال کیا، پاکستان کا بھی دفاع کیا، اسلامی ملکوں کا بھی دفاع کیا، اور پوری دنیا دے چودھری نو دس دیتا کہ اے پاکستان دا ڈیرا، پوری دنیا دا چودھری آ کے کہہ رہا ہے میرا چن میرا مکھن میری ملائی میری ایران کو جان چھڑائیں کہ صلح کرا کے مینوں روٹی کھوائیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تاجدار ختم نبوت، مولا بندیاں نو ویکھ لا، مولا بے نیاز ربا، رات دے 2 وجن دے تیرے بندے تیرے دربار چات کھڑے کر کے گواہی حضور دی ختم نبوت دی دے رہے۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری صاحب کی محنت کو اس سرزمین پہ آج انہوں نے بلند کر دیا۔ اٹھیں نعرہ لگائیں، پاکستان میں ختم نبوت کے لیے جو بھی مسلک کام کرے ہم اس کی تعریف کریں گے، کیونکہ محمد کی ختم نبوت پہ، عقیدہ ختم نبوت پہ سب ایک ہیں۔ نعرہ اتنی زور سے لگے دنیا کو پتہ چلے محمد عربی دے سپاہی زندہ ہیں اور حضور تے پارے دار چوکیدار پارے تے بیٹھے نے، اور لکھ لو یہ نعرہ نہیں رک سکتا، سانس رک جائیں گے، اس نعرے کو روکنے والوں کے سانس رک جائیں گے۔ یہ نعرہ نہیں مکنا، یہ نعرہ تے قبر چ بھی بجنا ہے، یہ نعرہ حشر چ بھی بجنا ہے، یہ نعرہ کالج گراؤنڈ چ بھی بجنا ہے، یہ نعرہ چچا وطنی چ بھی بجنا ہے، یہ نعرہ ہڑپے چ بھی بجنا ہے، یہ نعرہ قصور چ بھی بجنا ہے، یہ نعرہ بہاڑی چ بھی بجنا ہے، لاہور چ بھی بجنا ہے، ساجد میر کے شہر سیالکوٹ چ بھی بجنا ہے، ڈسکے چ بھی بجنا ہے، حافظ سلمان اعظم کے شہر میں بجنا ہے، اے مولانا عبدالغفور مدنی صاحب کے شہر میں بجنا ہے، مولانا سعد مدنی صاحب محمد مدنی صاحب کے شہر میں بجنا ہے، مولانا عبدالوکیل صدیقی کے شہر خانپور میں بجنا ہے۔ آج پورے والے چکچو نعرہ مارو، پتہ لگے یہ نعرہ رکنا نہیں۔ تاجدار ختم نبوت غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے رسول میں۔ ہاں مل کے پڑھنا ذرا سرور آ جائے، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نعرہ تو لگتا ہی رہنا، یہ نعرہ تو گونجتا رہنا ہے۔ اور بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، ہاں میرے چان مکھن بیٹھو اور اینج بیٹھو جی میں پٹرول ساڑھے جوڑاں جو بیٹھا ہے، بیٹھو بیٹھو۔ سلمان اعظم صاحب کچھ پٹرول کا پروگرام ہے گا، ہوٹل مکے بنایا ایک پمپ ملالا پاکستان وچ، سارے مولوی ادھر ادھر جان تے تیل بھرا کے واپس ہونتے جتنے میرے چان مکھن بیٹھے یہ سنیں حضرات، ہم ختم نبوت کے بھی چوکیدار ہیں، ہم پاکستان کے بھی چوکیدار ہیں۔ دینی جماعتوں کو کہتے ہو کہ جناب یہ جلسہ جناب کرتے ہیں، بھئی ہم پرامن لوگ ہیں، اسی جلسہ کرنے اسی پاکستان دا پتہ بھی نہیں کدی توڑیا، پاکستان دی عوام دا کدی نقصان نہیں کیتا۔ ہم تو پاکستان کے بازو ہیں، اور یہ پورا 1 سال ہوا ہے یہ مودی کی ٹھکائی کو۔ آج میں ونگ کمانڈر کے ساتھ تھا واگا بارڈر پہ، اور مجھے فوجی جوان اور پنجاب کی رینجر وہ کہہ رہے تھے یہ مودی کے بارے کیا کہیں گے، میں کہا پورے والے میں جا کر بتاؤں گا کہ یہ کہوں گا سن لیں، مودی کہتا ہے میں نے پھر تیاری کی ہے، میں نے پھر حملہ کرنا ہے۔ میں کہا پیڑا کڑا وینا ہے جڑا کل کرنا ہی اج کر، اسا کڑا شیخ رشید دا بیان کریا۔ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے تیار ہیں، ساڈا ٹرمپ ترجمان ہے پاکستان دا، کوئی تنخواہ نہیں اسی دیندے امریکہ دے صدر نو، وہ ساڈا ترجمان ہے، اور وہ ترجمان جو ہے مدنی صاحب وہ ترجمان کہتا ہے ساڈا ملک کہدا 6 پیارے ڈیکے، ساڈا ملک کہدا 7 پیارے ڈیکے، مگر صدر ٹرمپ کہدا نہیں تانوں کی پتہ ہے، ساری سکورٹی مینوں پتہ ہے 11 ڈیکے نے۔ مینوں ایک کباڑیا ملے آندا جھوٹ بول دے نے 5 دا کباڑ تے میں اکٹھا کیتا۔ جے امریکی صدر 11 کہہ سکدا ہی مولوی 5 نہیں کہہ سکدا، اسی محب وطن میں حکومت نوں کہاں گا کہ جی اسی 5 تیارے پین کر لے سی انہاں نوں ڈیگن واسطے، تے میں کہ چھڈے کیوں نہیں ڈا دے نہیں کیڑے وچ ساڈی پھٹھی دے منڈے بیٹھے۔ ہمارا پیغام ہے مودی کو کہ پاکستان وال منہ نہ کری،
ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਨ ਆ ਸੀਸੀਡੀ ਦੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਲੀ ਵੇਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾਗੇ पाक फौज ते पाक फजाइया दा हम फील्ड मार्शल साहब को पैगाम देते हैं आप चुप करके बैठे आपको कोई जरूरत नहीं मोदी को जवाब देने के लिए इस कुत्ते बिले नु सामन वास्ते पाकिस्तानी अवाम काफी है तुसी जीएचके च बैठ के पूरी दुनिया दा प्रोग्राम बनाओ कि पूरी दुनिया नु पाकिस्तान दे ना जी थल्ले किवें लाउणा है ते पाकिस्तान दा पासपोर्ट पूरी दुनिया दे पासपोर्ट दे उत्ते किवें लियाउणा है थल्लियां नु असीं साम लांगे जो कूड़े चमार पाकिस्तान दे खिलाफ ने इन्हां सारिआं नु असीं साम लांगे हद ताडी ऐसी दी तैसी पाकिस्तान वाल जी असीं हमला करना तू पाकिस्तान च ते जेड़ा असां बनाया असां शेख रशीद दे विआह ते चलाउणा असां कद नहीं रखिया हम सारे पाकिस्तानी आज हाथ खड़ा करके नारा मारेंगे मैं कहूंगा हाफिज सलमान आजम साहब की क़यादत में हाफिज अब्दुल करीम साहब जो पाकिस्तान की हुकूमत में इत्तेहादी भी हैं और सुने लोग कहते हैं ये हुकूमतों के इत्तेहादी हैं हुकूमतां एवें नहीं इत्तेहादी बनाउंदियां ਉਹ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਹਾਂਜੀ ਟਾਂਗੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ नाराए तकबीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान हाफिज सलमान आजम साहब और चमचागिरी करने वालों को मैं समझाता हूँ बुग़्ज़े साजिद मीर में कभी ये ना कहना कि साजिद मीर साहब ने शरीयत की कभी बात नहीं की हकूक़े निस्वाए एक्ट का मसला था मैं लाहौर मार रोड पे मौजूद था शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब थे और हम इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून के मगर सुने मौलाना अमनपुरी साहब कह रहे थे हम असलाफ की जमात हैं हमारे असलाफ ने साबित किया है नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी होते हुए शहबाज शरीफ साहब के वजीर आला होते हुए जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा प्रोफेसर साजिद मीर साहब आप इनके साथ हैं या हमारे साथ हैं अपोजिशन के साथ हैं हुकूमत के साथ हैं ये मेरे सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह तेरी याद आई तेरे जाने के बाद सिर्फ तुझ में एक कमी थी तू ढूंढूरा नहीं पीटता था कि मैंने यूं किया मैंने वो किया मैंने ये किया मैंने यूं किया मैंने ऐसे किया मैंने चूके किया मैंने चिराचे किया मैंने इधर किया मैंने उधर किया ये आदत मेरे अमीर में नहीं थी नहीं तो उतने काम मैं गिना दूं उनके आप हैरान हो जाएं उन्होंने नबी शहबाज शरीफ साहब को कहा ना हम आपके साथ हैं हकूक़ निस्वान एक्ट के मसले पे ना अपोजिशन के साथ हैं हम रब के कुरान के साथ हैं मोहम्मद के फरमान के साथ आप बताएं ये इत्तेहादी बिके इत्तेहाद है मगर हमारा इत्तेहाद कुरान के साथ हमारा इत्तेहाद हुजूर के फरमान के साथ है हमारा इत्तेहाद मुस्तफा के कारी अब्दुल्ला तैयब साहब मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई मोबाइल छड़ के मेरे नाल कान मलाई हाँ जे सुने जितने ये मेरे चन्न जुहैर जान जेब साहब ये सारे चन्न मक्खन आए आप नबी सभी को मेरा पैगाम है कि साजिद मीर साहब ने वो जनाब जी पाकिस्तान में काम किया आज पूरी दुनिया में उनके जाने के बाद भी जिक्र हो रहा है ले आओ पाकिस्तान दी मजहबी तंजीमां दे सारे सरबराह मैनू साजिद मीर दी करप्शन दा एक केस ते कढ के विखाओ एजेंसियां नहीं कर सकियां ताड़ी फुफी किवें एजेंसियां नहीं कर सकियां ओ चलिया एजेंसियां ते नासिर मदनी दी करप्शन नहीं कर सकियां ओ ते मेरा वीर सी ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ के प्लेटफार्म पे मैंने एक बंदा कहंदा जी साजिद मीर साहब ਨੂੰ ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ मैं बेगमकोट किया भी जिन्हें 52-53 साल मसल्ला रसूल ते कुरान सुनाया ना मीर साहब अगर 52 वारा सुनाया 53वां ले आओ तो मैं उन्हें मान ला वो हाफिज अब्दुल गफार जी हो फौत हो गए
اللہ انہوں نے جنت انہوں 56 سال سنایا 57 حافظ عبدالغفار نقیب صاحب ڈسکے کے تو وہ بہت بڑے عالم تھے اللہ ان کو جنت دے حضرات ہم تو امیر مانتے ہیں تقوی کی بنیاد پہ یہ ارشاد پٹی صاحب کے ساتھ میرا انٹرویو آ رہا ہے اگلے سنڈے کو چلنا دیکھنا اس نے بولا جی علماء اکرام کو ہم تقوی کی بنیاد پہ امام مانیں یا علم کی بنیاد پہ پڑھا اس نے مجھے زور لگایا کہ طہارت کی بنیاد پہ مانیں میں کہا طہارت کی بنیاد زمین پہ نہیں ہے تقوی کا سرٹیفکیٹ عرشی عظیم پہ ہے کہ کون نیک ہے کون بد ہے اگر زمین پہ فیصلے ہوں مسیطہ بیلیاں کہنا جی تہاڈا کی موقف ہے کہ دنیا میں امامت کس کے پاس ہو میں کہا میرا علم اور میرا عقیدہ ہے سن لینا یہ اگلے سنڈے کو ارشاد پٹی کے ساتھ میرا بڑا تختہ انٹرویو آ رہا ہے اور او دے اندر میں کیا ہے کہ پورے پاکستان نہیں دنیا میں جتنے ائمہ مساجد ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بنیاد عقیدہ توحید ہے عقیدہ ختم نبوت ہے ہاں ہاں سن لیں عقیدہ صحابہ اور عقیدہ آل بیت ہے یہ سنیں گے آپ قرآنوں انہیں میں بڑا سننا چاہیا نہیں جی مولوی صاحب تقوی بھی ہونا چاہیے میں کو تقوی جگہ مرضی ہوگی وہ دا ہی ہونا فائدہ ہے مقتدی ہو دے مگر پڑھے گا جو کو دا عقیدہ توحید ہے اس کی قبولیت نماز عقیدے پہ ہے بڑا افسانہ چاہیا مجھے یعنی پھر مولوی گناہگار بھی ہوتے ہو جاندی میں کہوں ایک مولوی لڑ پیا کسی نے گال کر لی کہ تو جا کہتے مگر ہوندی نہیں میں کہا بس وہ فاسق فاجر کی جس میں آئے گا گناہگار ہوگا مگر نماز کی قبولیت عقیدہ ہے ختم نبوت اور عقیدہ توحید ہے یہ جتنے میرے چانے تجھی جاندے جناب جی میرا محبوب نہیں مانتا چلے ہو 7 دن پڑھو آن کے تجد یہ جتنے چاند نوجوان آئے جی میں مر جاؤں گا چوہے مار گولی کھا لوں گا اور نوجوانوں یہ یوتھ فورس کا سٹیج ہے میں تمہیں توحید کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں چھوڑیں ایم اے پڑھ کے بھی کہتے میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں یہ کدھر کو جاتی ہیں اس میں کتنی شادیاں ہیں میں کہا یہ مودی کے گھر کو جاتی ادھر جا کے شادی کرا لوں او بھئی یہ ہاتھ کی لکیروں کی کیا بات جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان کی قسمت کہاں سے دیکھیں گے یہ جتنے نوجوان بیٹھے بلیک شرٹ وائٹ شرٹ ریڈ شرٹ جتنے یہ میرے چاند مکھن بیٹھے ہیں وائٹ شرٹ سارے لو یو میرا چاند میرا مکھن میری ملائی عقیدہ توحید کر لے کے جائیں یہ تویزوں والے کہتے ہیں میں بتاؤں گا تینوں جادو کتھوں ہویا ہے میں دساں گا ٹوما کتھوں چلے آئے تیری ساستیاں ٹوما کنے چوری کیتیاں ہیں میں کہا اس ٹوم نو پوچھو جے تو دس سکدا میں ٹوما تے بکری چھتری کنے چوری کیتی ہے تے بکرے تے مچھاں تے گائیاں کنے چوری کیتی مینوں اینا ہی دس اب پورے والے دے منڈیاں دے پاسورڈ کی ہم موبائلاں دے پاسورڈ مولوی نال بیٹھا ہوئے کہانیاں کر کے وینا دا سکرین تے کی چل رہی اگلے نے وہ دا بھی حل کر دیتا انہاں سکرین ہی نہیں کر دیتی اگلا نواں پہنچتا ہو حضرات آج وعدہ کریں نوجوانوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو دلوں کے بید کون جانتا ہے لفظ اللہ انی اونچی کہو کہ اللہ کریم دی بارگاہ تڑی گواہی پہلے توحید دی ہاتھ کھڑے کر کے لفظ اللہ گونجے اللہ کا نام سب سے پیارا جو ہے وہ اللہ ذاتی نام یا اللہ جڑا تیرے لیے نہ بولے ساری زندگی اپنی بڑی اگے بھی نہ بولے میں بولتا ہوں ساؤنڈ والا میرا چاند ہاتھ چکنا صاحب نے یہ جتنے ہمارے چاند مکھن ہیں یہ اچھا چلو اے پولیس والے نوں پوچھ لینے جی تلویزاں والے جو سب کچھ دستے نے فلانے نے چوری کیتی ہے انویسٹیگیشن دا دائرہ ختم کرو انہاں نوں کنوں پھڑ کے لے آ کے تھانے وچ پاؤ دس ہے بندہ کنے مارے آج وعدہ کریں دلوں کے بید کون جانتا ہے لفظ اللہ اتنا اونچا کہو جس یا اللہ جڑا تیرنی نہ بولے کہ قبضہ تیرا زبان بس بولے ہی نہ ساری زندگی ہن دوبارہ بولنا ہے دلوں پہ قبضہ کس کا ہے دل پھیرنے والا کون ہے لفظ اللہ اونچی کہیں اور مل کے پڑھنا شیطان تیری ایسی دی تیسی ابلیسا تو ہمیں پڑے مڑیاں نو لاتا تویزہ دے تو تین جا گیا نہیں میری پھار کر تو دیا میری قسمت کی چلے آؤ دی قسمت چنگی ہوئے تو توتا پنجرے جی کو بولو بھائی تو کیا لے بول دے کیا ہے سارے میرے چاند پٹی صاحب سارے میرے چاند آئے دوبارہ ہاتھ کھڑے کر کے بولے دلوں کے بید کون جانتا ہے اللہ ہاں ہاں
نظام چلانے والا اللہ، ملک چلانے والا اللہ، فوجوں کو فتح دینے والا اللہ۔ میں آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں پاک فوج کو اور یہ پولیس کو۔ میں ٹریننگ سینٹر چوم میں خطاب کیا، عباس لین میں خطاب کیا، میں پولیس کو سلوٹ کرتا ہوں۔ جب نعرہ مارتے نعرہ تکبیر، آگے سے کہتے ہیں ہماری ٹریننگ بڑی نہیں، ہمارا تجربہ بڑا نہیں، ہمارا ٹینک بڑا نہیں، ہماری کلاشن بڑی نہیں، ہماری MK4 بڑی نہیں، ہمارا تھنڈر طیارہ بڑا نہیں، ہمارا F16 بڑا نہیں، ہمارا ایٹم بڑا نہیں۔ یہی پاکستان کی کامیابی کا راز ہے۔ جب بھی نعرہ لگتا ہے پولیس سے، فوج سے، امنیتی اداروں سے نعرہ تکبیر، نعرہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ آج فرزندان توحید بھی اتنی بلند آواز سے کہے پورا گونج جائے کہ رات کے اس دیر میں تہجد کے ٹائم اللہ آسمان دنیا پہ آیا ہے اور توحید گونج رہی ہے۔ سبھی بولے دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور کئیاں نے بڑیاں خوشیاں منائیاں ہونی بھی جلسہ ملتوی ہو گیا تے آج پھر جلسہ ہو رہا، تھانہ بھی ہوئے، پولیس بھی ہوئے، کالج بھی ہوئے، گراؤنڈ بھی ہوئے، شہر بھی ہوئے، بندے بھی دیکھ لو ہونے۔ اور میرے بھائیو، ہم تقدیر پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ متئی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولیں وہی ہوتا ہے جو منظور ہے۔ اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں۔ اور آخری باتیں ہیں، میں بڑے قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں، عزیزان من ختم نبوت دے چوکیدار بن جاؤ، عقیدہ ختم نبوت دے وفادار بن جاؤ، اور کملی والے دے چوکیدار بن جاؤ، صحابہ دے نوکر بن جاؤ۔ عزیزان من حضرت سرکار مدینہ دے پیارے غلام حضرت امیر معاویہ کے بارے یہ کبھی نہ کہنا ہم یہ قرآن نہیں مانتے، یہ معاویہ نے قرآن لکھا ہے۔ میں یہاں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن بھیجنے والا عالم الغیب اللہ جس کی طرف آیا وہ مصطفیٰ اللہ کے ساتھ رابطے میں لے کے آنے والا جبریل بھی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آیا ہے۔ جب قرآن آیا ہے بھیجا اللہ نے، لے کے جبریل آیا ہے، مصطفیٰ کی طرف آیا ہے، مصطفیٰ نے لکھایا ہے۔ حضرات اگر دنیا میں معاویہ کی شان میں تنقید کرنے والوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والوں، اگر حضرت امیر معاویہ پہ شک تھا تو اللہ غالب الغیب اللہ کہہ سکتا تھا سونے اینا نو نہیں لکھونا اور کسی نو لکھا دو، جدو بھیجن والے نو تراز نہیں، لہون والے نو تراز نہیں، لکھون والے نو تراز نہیں، آج پڑھن والے نو کیوں تراز ہے؟ جو معاویہ کو نہ مانے، میں جملہ کہوں گا، معاویہ مصطفیٰ کو قبول، معاویہ جبریل کو قبول، معاویہ رب العالمین کو قبول۔ اب میں کہتا ہوں دنیا والوں، جب معاویہ قرآن بھیجنے والے کو قبول ہے، جو اس کو نہ مانے وہ کل بھی فضول ہے، آج بھی فضول ہے۔ اور جتنے ساتھی ہیں آج وعدہ کریں، یوتھ فورس جہاں بلائے، مرکزی جمعیت جہاں بلائے، ہم سینہ تان کے جائیں گے اور محمد عربی کا دین پھیلائیں گے۔ اللہ ساجد میر صاحب کی اور جماعت کی خدمات، آپ نبی مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کی، مولانا یونس اعزاز صاحب کی اور مولانا عبدالغفور راشد صاحب کی، سلمان اعظم صاحب کی یہ محنتیں قبول فرمائے۔ عمرے کے ٹکٹ کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ اور سلمان اعظم صاحب نے مجھے بتایا حافظ مقصود صاحب جو ناظم ہیں، سہیب صاحب، مزمل اقبال مکی صاحب، حافظ نعمت اللہ صاحب، ان چاروں کے لیے عمرے کا ٹکٹ اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور پوری کانفرنس کو نبی رونق بخشی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، دن رات ایک کیا ہے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آئیں آپ سلمان اعظم صاحب آپ آئیں، آج میں کہتا ہوں آپ آج آئیں دعا کرائیں، آپ صدر ہیں، جس کو اللہ عزت دے اس کو عزت دینی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔